نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم، شکر و احسان، اس کی توفیق و عطا۔ الحمدللہ ان قریب ربیع النور شریف کا ماہ مبارک ہم سب پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور یوں بھی ان ایام میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا بیان ہوتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ ایک تسلسل کے ساتھ ہم اسے بیان کر رہے ہیں، سو دوبارہ ہم اسی موسم میں پہنچنے جا رہے ہیں کہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ اب دیکھیے ایک سال گزرنے کو آیا اور ہم سیرت کے اب چند گوشے ہم نے بیان کیے ہیں، وہ اعلان نبوت اور وحی کے نزول تک آ کر ہم رکے ہیں، اور یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ سو اللہ رب العزت کا فضل و کرم، اور بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ زندگی کا ہر دن یہ نیکیوں کے سمجھنے میں کچھ وقت گزارنا چاہیے۔ یاد رکھے آپ سارے دن بھر کی جتنی بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہے، جو مصروفیات آپ کی ہے، ہماری ہے، ان ساری مصروفیتوں کے اندر تھوڑا وقت ضرور ایسا ہو کہ جس کی ہم اللہ رسول، آخرت اور اپنی اس فکر کو تازہ کرے جو ہماری خالص پہچان اور ہمارا دین ہے۔ روزانہ یہ عمل کرتے رہنا چاہیے، اس میں سیرت پاک اگر ہماری زندگی کا حصہ بنے، اور روزانہ کسی نہ کسی حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاکیزہ کو یاد کرے تو سبحان اللہ، ہمارا دل روشن ہو جائے اور ہماری زندگی جو ہے وہ باغ و بہار ہو جائے، ہے نا۔ تو وہ سیرت کا موضوع کبھی ایک مومن بندے کی زندگی سے الگ نہیں ہونا چاہیے، اسے یاد رکھے۔ تو آپ سے بہت اچھی باتیں وحی کے تعلق سے ہم نے عرض کی تھی کہ وحی کی ضرورت، وحی کا ثبوت ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اور کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کے معنی کو تو ہم سمجھتے ہیں، اور کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ ان کے مفاہیم یا اس کا مفہوم یا اس کا جو مطلب معنی جسے کہتے ہیں وہ ہمارے سمجھ میں آتا ہے۔ اتنا بھی آ گیا تو ہم کامیاب، کم از کم منیمم جسے آپ کہتے ہیں اتنا ہی سمجھ میں آئے کہ ہر لفظ کے بنیادی اصولی لغوی معنی کو ہم سمجھے نہ سمجھے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے یا اس سے کیا عقیدہ ہمیں ملتا ہے، یہ ہم نے کس بات کو اس سے جاننا ہے، اور اس میں سے کون سی چیز ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ علم ہمیں ہونا چاہیے۔ وحی کے حوالے سے یہی بات کہی ہم نے آپ سے کہ یہ لفظ ہے، ویسے ہم مہاراشٹر کے رہنے والے ہیں، مراٹھی زبان میں بھی اس لفظ وحی کا استعمال ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کتنے لوگ جانتے ہیں کچھ لوگ جانتے ہیں، مجھے جو لکھی جانے والی کتاب ہوتی ہے نا، آپ کی بک، نوٹ بک، اس کو مراٹھی میں وحی کہتے ہیں، پتہ ہے؟ وہی کہتے ہیں، وہی وہیاں بولتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی جمع ہے نا۔ تو یہ لفظ بھی یہاں پر ہمارے یہاں آ گیا ہے، اس کا وہ معنی بھی تو لیا جاتا ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی الفاظ ہوتے ہیں ہمارے پاس ہوتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہوتے۔ مراٹھی زبان کو بھی فارسی اور عربی نے بڑا مالا مال کیا، یہ یاد رکھنا چاہیے، سمجھے۔ میں نے گزشتہ دنوں ایک صاحب کو دیکھا جو مراٹھی دانشور تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان زبانوں نے یعنی مراٹھی پر فارسی اور عربی زبانوں نے حملے کیے، کہا انہوں نے کیا حملے کیے، ہماری ہر چیز انہیں حملہ ہی نظر آتی ہے۔ میں نے کہا یا اللہ،
ہاں، اور ایسے رچ بس گئے وہ الفاظ کہ اس زبان کا اٹوٹ حصہ بن گئے ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ ہوتا ہے کبھی ہمارے سامنے، لیکن اس کے معنی کو پورے طور پر ہم جانتے نہیں یا سمجھتے نہیں، لیکن کم از کم جو اسلامی اصطلاحات ہے ان اصطلاحات کو ایک مرتبہ ضرور ہم نے اور آپ نے سننا ہے۔ ٹرمز کی جو الفاظ ہوتے ہیں نا ان کو سننا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، تاکہ اس سے متعلق اگر کوئی بات کہی جائے یا ہمارے سامنے پڑھنے میں آئے تو ہمیں اجنبیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو لفظ وحی آپ کے سامنے بیان کیجیے گئے نا، الحمدللہ ایک جمعہ سے پہلے اس میں عرض کی تھی کئی باتیں ہم نے آپ سے، آگے چلتے اور آپ سے پھر عرض کرتے ہیں کہ یہ بات تو ہوئی کہ وحی جو خود اپنے آپ میں اللہ کا کلام ہے اس کا ثبوت ہوتا ہے، پھر نبی کی ذات ہوتی ہے، نبی کا اپنا اس کا کیریکٹر، کردار، زندگی اس کی ہوتی ہے، جو بات وہ پیش فرماتے ہیں وہ ان کی زندگی سے میل کھانے والی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے اور ان کا پیغام کچھ اور ہوتا ہے، نہ ایسا نہیں۔ اور وہ کلام جو ہوتا ہے وحی جسے کہتے ہیں، اللہ کا خاص کلام جو ہوتا ہے، پھر اس کی برابری کسی حوالے سے کوئی کسی کا کلام نہیں کر سکتا۔ تو کئی ثبوت ہم نے آپ کے جو اس کے ہوتے ہیں وہ پیش کرنے کی ساتھ ہم نے حاصل کی تھی۔ ایک بات اور ایک سوال یہاں پر رک کر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وحی جو ایک فرشتہ لے کر نبی کے پاس آتا ہے، نبی کو اس بات کا یقین کیسے ہوتا ہے یا ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا لانے والا رسول اور پیغامبر ہے یہ، اور اللہ کا پیغام ہی لے کر یہ آیا ہے، اس بات کا ثبوت کیسے؟ تو یقین جانو جیسے ہمارے لیے دیگر دلائل ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام کی ترسیل اور اس کی تبلیغ کے لیے، اس کو پہنچانے کے لیے جو اہتمام کیا نا رب تبارک و تعالیٰ نے، اس کے اندر بھی اس بات کا خیال کہ کوئی صرف ایسے نہیں کہ کہہ دیا گیا اور مان لیا گیا، نہیں، اب یقین کرو ہر چیز کو ایک اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت فرماتا ہے، ہر چیز کو۔ جب فرشتے بھی آتے ہیں نا، یا پہلی مرتبہ جب فرشتہ آتا ہے اور جب بھی وہ آتا ہے اس کی پہچان اپنی ہوتی ہے، اللہ رب العزت ایک پہچان کے ساتھ، ایک معجزے کے ساتھ، ایک نشانی کے ساتھ اسے روانہ فرماتا ہے۔ تو حضرت جبریل امی بھی آئے تو ایسا نہیں کہ صرف آ گئے، وہ اپنی نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے، وہ اپنی نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے، اور انہوں نے اپنے آپ کو جب پیش کیا تو کوئی عام انسانی صرف روح و شکل کے انسان نہیں تھے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جیسے جن انبیاء کا جو مقام تھا ان کے مقام کی مناسبت سے اللہ رب العزت نے ویسے حضرت جبریل امی کو پیش بھی فرمایا۔ حضرت جبریل امی کو ہر کسی نے ان کی اصل حالت اور صورت پر نہیں دیکھا، چند انبیاء کے نام آتے ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہوں نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھا، جن کے 600 پر ہے، ایک پر ایسا کہ زمین و آسمان کو ڈھانپ، 600 پر، اور ہیرے جواہرات اس سے جڑے ہوئے اور جھڑتے ہیں اس سے، آپ کی اصل حالت یہ۔ اور جب نبی مکرم کے پاس آپ آئے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا تو وہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر تشریف فرماتے ہیں، اس شان کے ساتھ کہ ایسی مخلوق کا نظارہ کسی اور نے کیا نہ ہوگا۔ اس صورت میں حضرت جبریل امی تشریف لے آئے تھے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت جو ہے نبی کے پاس جب اپنے خاص فرشتوں کو جب نازل فرماتا یا بھیجتا ہے تو انہیں بھی نشانی عطا فرماتا ہے، ان نشانیوں کو دیکھ کر نبی کو یقین اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے کہ یہ میرا پیغمبر خاص ہے، یعنی میرا پیغام رسا ہے، میرے وحی کو لے کر آنے والا ہے، یہ تمہارے درمیان آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے نبی کو بھی یقین حاصل ہوتا ہے الحمدللہ تعالیٰ کہ یہ اللہ رب العزت کا بندہ خاص ہے، فرشتہ خاص ہے، جو میرے پاس اللہ رب العزت کا خاص پیغام لے کر آیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب 40 سال کی عمر آپ کی عمر شریف ہوئی، غار حرا میں جانے آنے کا سلسلہ پہلے ہی آپ کا شروع ہو چکا تھا، وہ سلسلہ پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ آپ جاتے اور اپنے کھانے پینے کی ضروری اشیاء اپنے ساتھ لے جاتے، اور جب تک وہ ختم نہ ہوتی دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتے، آپ وہیں تشریف فرما ہوتے۔ اور اللہ رب العزت کے بارے میں الگ الگ روایتیں ہیں
کہ آپ جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے، عبادت کی شکل و صورت کے بارے میں کنفرم کسی کو پتہ نہیں کیا تھا۔ کہا کہ پہلے انبیاء کی صورت میں جو عبادتوں کے طریقے تھے انہی طریقوں میں سے کسی طریقے پر آپ عمل کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت آدم، حضرت ابراہیم، ان میں سے کسی نے کہا، یعنی مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کے اندر جو ہے نبی پاک علیہ السلام کو ملت ابراہیم پر گامزن رہنے کی جو ہے ہدایت فرمائی گئی، تو ارشاد ہوا کہ حضرت ابراہیم ہی کے طریقے پر آپ عبادت کرتے تھے۔ بہرحال اصل مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ اللہ رب العزت نے اس خاص وقت کے اندر، اس خاص جگہ کے اندر آپ کے روحانی اور آپ کے قلبی میلان کو اس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ نے بتدریج آگے بڑھایا کہ جو پیغام خاص آپ پر نازل ہونے والا تھا اس کے لیے آپ پوری طرح سے تیار ہو۔ لیکن اتنا سارا حکم ہونے کے باوجود ہم آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی 40 سال کی عمر پوری ہوئی، 17 تاریخ تھی، 21 تاریخ تھی، 27 تاریخ تھی، ربیع الاول کی 1 تاریخ تھی، رجب کی 27 تاریخ تھی، کئی تاریخوں کا بیان مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس وقت حضرت جبریل امین تشریف لائے، پیر کا دن تھا۔ یہ بات تو کنفرم کہ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور سے علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی نا، تو وہ پیر کا دن تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حضرت جبریل امی کا نزول ہوتا ہے غار حرا۔ غار حرا خاص جگہ ہے، آج تو آسانی پیدا کی جا رہی ہے، تو غار حرا میں اگر آپ جائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ بڑی خاص جگہ ہے۔ ہمیں بھی تو سمجھ میں آتی ہے نا یہ بات کہ اللہ رب العزت نے پہلے وحی کے نزول کے لیے بطور خاص کعبے کے اندر کسی جگہ کا یا مسجد حرام میں کسی جگہ کا انتخاب نہیں فرمایا، غار حرا میں فرمایا، وہاں فرمایا۔ ایک تنہائی کی بھی ضرورت تھی، ایک تنہائی کی بھی ضرورت تھی، ایک سکون بھی چاہیے تھا، اور ایک ایسی پاکیزہ جگہ کہ اللہ رب العزت نے جسی کے لیے اپنے پہلے وحی کا انتخاب فرمایا تھا کہ وہاں سے کعبہ مکرمہ کی زیارت ہو جاتی ہے۔ آج بھی جو جا کے دیکھیں گے یا جنہوں نے دیکھا وہ جانتے ہیں کہ وہاں سے اب تو عمارتیں بھی کافی کھڑی ہو چکی، لیکن اس کے باوجود وہ نظارہ تھا وہاں سے براہ راست اللہ رب العزت کے گھر کا نظارہ وہاں سے ہوا کرتا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار حرا کے اس مقام کو پسند فرمایا گیا، اس جگہ کو پسند فرمایا گیا۔ یہ معلومات کی بات اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ سے پہلے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی اس جگہ پر جا کر عبادت کیا کرتے تھے، ہے نا یہ بات علم میں آئے، آپ کے دادا بھی اس مقام پر جا کر کے بطور خاص اللہ رب العزت کی عبادت کا اہتمام کیا کرتے، اس لیے آپ نے بھی اس جگہ کو منتخب فرمایا۔ جب وہ دن آیا، وہ گھڑی آئی، حضرت جبریل امی کا نزول ہوتا ہے، تشریف لاتے آتے ہیں۔ اس کے بعد آنے کے بعد جو ہے حضرت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ جو ہے وہ عرض کرتے ہیں، کیا آپ کے ساتھ بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں، کہنا اقرا، پڑھیے۔ پہلی آیت کریمہ قرآن مقدس کی سورہ الق کی سبھی جانتے ہیں، اقرا۔ آپ کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگا کر حضرت جبریل امی انہیں بیچتے اس طرح سے دباتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ فطری انداز میں ان سے جدا ہوتے ہیں، پھر آپ سے وہ عرض گزار ہوتے ہیں، اقرا، پڑھیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس کے اندر اتنے رمز اور اتنے اسرار کی باتیں صوفیہ اور علماء نے بیان کی ہے کہ ایک ایک لفظ پر جو ہے وہ بحث کی گئی، ایک ایک انداز پر، ایک ایک چیز پر مفسرین نے بحث کی، بتایا اس سے مطلب کیا، اس کی مراد کیا، اور اس سے کیا کیا معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک ایک لفظ آپ اٹھا کے دیکھیں گے اس حدیث پاک کا، کیف بدأ الوحی کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے اس حدیث پاک کے اندر، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس پہلی وحی کا جو اہتمام فرمایا، اور اس وقت جو کچھ پیش ہوا حدیث پاک میں اسے بیان تو کیا گیا، لیکن اس بیان کردہ حدیث پاک کے ایک ایک لفظ پر مفسرین نے بحث کی اور اس کا تفصیل سے بیان کیا، ایک ایک لفظ کو، وہ سننے کے قابل ہے۔ تو دوستانی علی وقار، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ کیا مطلب تھا؟ کیا آپ نے پڑھنے سے انکار کر دیا تھا؟ نہیں، منزل تھی، ایک بار کوئی چیز ہو جاتی ہے، دوبارہ کی کیا ضرورت، دوبارہ ہو گئی سہبارہ کی کیا ضرورت، اس کے اندر بھی حکمتیں تھیں۔ ایک ہی بار میں آپ پڑھ لیتے
یا ایک ہی بار میں پہلی بار میں حضرت جبریل امی فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن ایسا نہ فرمایا، گویا کہ بتدریج آپ کو اس مقام تک لے جاتے، بتدریج آپ کو تیار کیا جا رہا۔ ما انا بقاری، علماء بیان فرماتے کہ حضور کے اس کہنے کا مطلب یہ تھا، یہ عبدیت کا مقام بلند تھا۔ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے کہ اس کے بوجھ کو میں اٹھا نہیں سکتا اور اس کے حق کو میں ادا نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کہہ رہے تھے ما انا بقاری، میں پڑھتا نہیں، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، سمجھے؟ تو ایک مرتبہ پھر دوبارہ جو ہے حضرت جبریل امی نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، بیچھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد آپ سے پھر کہا گیا ما انا بقاری، جب آپ نے کہا تیسری مرتبہ ہوا، اس کے بعد حضرت جبریل امی نے جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کو وہ سب سے پہلی وحی کا وہ حصہ سورہ علق کی پہلی آیت کریمہ 1 سے لے کر کہیں 3 کا ذکر ہے، کہیں 5 کا ذکر ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، جیسے یہ کہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، سمجھے؟ الذی خلق ہے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا فرمایا۔ تو اس طرح سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ یہ واقعہ ہوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے کہ پہلی وحی کی بات اور وحی کا وہ بوجھ، اس کو ہم نے بیان کیا، آپ کے سامنے بارہا بیان کیا۔ اس کے آنے کے بعد آپ کی جو کیفیت ہونی چاہیے تھی وہی کیفیت آپ کی، آپ گھبرا سے گئے، آپ بے قابو سے ہو گئے، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ لوٹ کر اپنے گھر پر آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا زملونی زملونی، مجھے اڑاؤ اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی یہ دیداور شخصیت گھر کے اندر تشریف فرما، انہوں نے دیکھا کہ اس وقت جو آپ کی کیفیت خاص ہے کہ پہلی وحی کا نزول ہو جائے، اس کے اوپر اس کے بعد چہرے پر سینے پر جو کچھ بھی آپ کے انوار و تجلیات ربانی کا نزول ہوا ہوگا، اس کا حال کیا ہوگا، چہرہ کیسا نورانی ہوگا، اس نورانی چہرے کو پہچان کر آثار نبوت کو جاننے والی ذات کا نام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ اس لیے کہا ہرگز رہے آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا، آپ کی جان کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ تو اللہ رب العزت کی جانب سے اوصاف حمیدہ سے متصف کیے گئے۔ آپ کون ہیں؟ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ ناداروں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، ناداروں کا سہارا ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ مہمانوں کے مہمان نواز ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ ہر حق بات کے لیے اس کے پشت پناہ ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کا رب برا نہیں کر سکتا، اور آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کبھی شرمندہ نہیں کر سکتا۔ کلمات ارشاد فرمائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جارت بندی، آپ کی ہمت بندی، حوصلہ آیا آپ کا، سمجھے؟ یہ سارے جو چیزیں تھیں نا، ایک کیفیات جو گزار کر لایا گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ حضور پاک علیہ السلام کی حیات پاکیزہ خالص انسانی فطرت پر جتنے اعلیٰ طریقے سے ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہے، ایسا اعلیٰ طریقے پر کسی بھی انسان کی فطرت کا پہنچنا یہ اللہ رب العزت کی عطا کے سوا نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی رحمت، یہ سید البشر، یہ سید الانبیاء، یہ خاتم النبیین، یہ خاتم المرسلین، ان کے ساتھ تو اللہ رب العزت نے وہ خاص اہتمام فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وحی کے نزول کے وقت جو کیفیات آپ کی ہونی تھی وہ عین انسانی فطرت کے مطابق تھی، لیکن اس کو قبول کر لینا، اس کو سمو لینا، اور اس کو سمونے کے بعد پھر اپنے آپ کو تازہ کر لینا۔ اتنا ہی نہیں، ضرورت تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کو آ گئے، آپ پہلی وحی کے نزول کے بعد آ تو گئے گھر پر، آنے کے بعد آپ کی اہلیہ نے تسلی تو دے دی، لیکن اس کے باوجود ضرورت تھی کہ ایسے ناموس کی آمد، اس کا نزول تعین، اس فرشتے خاص حضرت جبریل کی امی کی آمد تھی، ایسی آمد تھی کہ اور ابھی آپ کو حوصلہ دینے، ڈھارت بندھانے کی ضرورت تھی۔ اس لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس وقت اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، وہ قرآن دین پر کاربند تھے، عیسائیت قبول کر چکے تھے،
اور انجیل کا ترجمہ بھی عربی زبان میں کر رہے تھے، آپ لے کر کے وہ جانتی تھی۔ میں اسی لیے کہتا ہوں جہاں دیدہ کیوں کہتا ہوں کہ آپ کو علم تھا کہ مکے کے معاشرے کے اندر کون ایسا ہے، سنیے گا، مکے کے اس سوسائٹی میں کون ایسا ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو سمجھ سکتا ہے، اس کو واضح طور پر اس اشارات کو سمجھ سکتا ہے، اسے بیان کر سکتا ہے۔ آپ جانتی تھی، اس کا مطلب کیسا آپ کا اپنی سوسائٹی کا اور اپنے معاشرے کا مطالعہ ہوگا کہ ہر ایک کو جانتی تھی کہ کس کو کب کہاں جا کر کے ملنا ہے، کس سے کس بات کا مشورہ کرنا ہے۔ حضور کا انتخاب بھی تو آپ ہی نے کیا تھا تجارت کے لیے۔ ایسے ہی جب موقع تھا اس پہلے وحی کے نزول کے وقت آپ کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اور آپ کی ڈھارس بندھانے کے لیے، آپ کو حوصلہ دینے کے لیے اور ان کیفیات سے باہر نکالنے کے لیے جو خدشات یا پھر جو ہے کسی طرح کی گھبراہٹ کی ہو سکتی ہے، حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، ان کے پاس لے گئی، کہا ذرا اپنے چچا زاد بھائی سے سن تو لیجیے، اپنے بھتیجے سے بات تو سن لیجیے، ان کے ساتھ کیا کیفیات گزری۔ ورقہ بن نوفل نے پوچھا، بھتیجے بیان کیجیے آپ کے ساتھ ہوا کیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، جو کچھ وہ سارا واقعہ تھا آپ کا واقعہ بیان فرمایا۔ جب ورقہ بن نوفل نے یہ واقعہ سنا تو کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا، یعنی یہ وہی کے نشانات ہیں جو آپ پر نازل ہوئی، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے مجھے زندگی دی تو میں آپ کے اعلان نبوت کے ساتھ آپ کا مددگار بن جاؤں گا۔ سن لو، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے اس شہر سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، کہا مجھے میری قوم اپنے شہر سے نکالیں گی؟ کہا ہاں، ہر نبی کے ساتھ یہ کیا گیا، ہر نبی کے ساتھ یہ کیا گیا۔ اس لیے نبیوں کے قصص بھی پڑھو، تمہیں اور ہمیں پتہ چلے گا۔ ہم نے اور آپ نے یہ سمجھا کہ ایمان و اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ساری آسائشیں ہمارے قدموں کے اندر آ جائیں، ساری راحتیں ہمارے قدموں میں آ جائے، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، ہمیں کسی طرح کی مصیبت نہ ہو، کوئی آزمائش ہم پر نہ گزرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اسی کا نام یا ایمان و اسلام کا یہی نتیجہ ہم اپنی زندگی میں پانا چاہتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، آپ انبیاء کی زندگیوں کو پڑھو اور نبیوں کی زندگی کو پڑھنے کے بعد نبی رحمت علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جس طرح سے بنایا ہے، انسان کو جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اس کے اندر مصیبتیں آزمائش سے نہ آئے ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ آئے تو تعجب، آئے تو ہرگز تعجب نہیں۔ اس لیے ہمیں اس ذہنیت کے ساتھ اگر زندگی کو ہم نے گزارنا ہے یا گزاریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی حالات جیسے بھی ہمارے سامنے آئیں، ایمان شان کے ساتھ ہم جیتے ہوئے نظر آئیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے تعجب کیا، میری قوم مجھے نکالے گی، میرا کردار ان کے سامنے ہے، لوگ مجھے کیسے چاہتے ہیں، صادق و امین کہتے ہیں، مجھے نکالیں گے؟ ہاں، آپ کو نکالنا چاہتے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اگر اس وقت میں تر و تازہ ہوتا یا اس وقت ہوتا تو میں آپ کا معاون و مددگار ہوتا، آپ کے ساتھ رہتا اور آپ کی دعوت و تبلیغ میں آپ کے ساتھ شامل ہوتا۔ چند ایام گزرے تھے کہ ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ رب العزت نے اس شان کے ساتھ یہ پہلی وحی کا نزول آپ کے اوپر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیفیات سے گزرنے کے بعد خود کو سنبھالا، اور اس کے بعد یقیناً ایک لمبا پیریڈ ضرور ایسا آیا کہ جس کے بعد وحی کے آنے کا سلسلہ رک گیا۔ وہ 15 دن کسی نے بیان فرمایا، کسی نے 40 دن، کسی نے 3 سال کا عرصہ بتایا۔ سن لیجیے گا، ہاں، یہ پہلے وحی کے بعد وحی کی آمد کا سلسلہ رک گیا تھا۔ وہ رکنے کی جو ہے وہ پیریڈ جسے کہتے ہیں نا آپ، کتنا تھا بیان فرمایا گیا؟ 15 دن کا تھا، 40 دن کا تھا، 6 مہینے کا تھا، 3 سال کا بھی تھا۔ یہ اتنے ایام تک آپ کے بعد آپ پر جو ہے اس کے بعد پھر وحی کا نزول نہیں ہوا، یہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک وقت ضرور تھا، ڈیوریشن ٹائم ایک تھا اس کا ضرور ایسا، وہ فترۃ الوحی کہا جاتا ہے اسے، وحی کے رک جانے کا وقت کہتے ہیں اسے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہی رک کر کے آپ کی معلومات کے لیے پھر کہتا ہوں، یہاں پر کہا جاتا ہے حدیث پاک جس کو حضرت امام بخاری نے بیان کیا ہے نا، یہ وحی کے آغاز کی جو حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، دیگر کتابوں کے اندر بالکل مذکور ہے۔ بخاری شریف میں کم از کم 3 جگہ پر مذکور ہے یہ حدیث پاک، لیکن تیسری جگہ پر جب حضرت امام بخاری نے اسے ذکر کیا تو حضرت معمر کے تعلق سے اس حدیث پاک میں کچھ حصہ اور
ملا دیا گیا ہے، سمجھے، فیما بلغنا کہہ کر کے حضرت معمر نے جو ہے آگے کی بات بیان کی ہے، اور اس بات کے اندر یہ بات آئی ہے۔ پھر بھی آپ سے کہتا ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ کبھی نہ سنیں اور کوئی کہہ دے تو آپ کو اچانک تعجب اور اچنبھا ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے اندر آیا ہے جب وحی کی آمد کا سلسلہ رک گیا اور کئی دن تک نہیں آئی، وحی آپ پر نہیں آئی، تانا بھی دیا گیا مکے سے، تو اس دوران آپ کی کیفیت ہوئی کہ آپ پہاڑی کی چوٹی پر تشریف لے جاتے اور آپ اس غم میں اپنے آپ کو پہاڑی کی چوٹی سے گرا دینے کی کیفیت میں آ جاتے۔ سن لیجئے گا، یہ بھی آیا، یہ حدیث پاک کا حصہ ہے، اسے بھی بیان کیا گیا ہے، سمجھے، امام بخاری نے اسے بھی بیان فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی کیفیت جب وحی کے نزول کا سلسلہ رک گیا تو ایسے ہوا، اتنی بے قراری بے چینی آپ کے اندر پیدا ہوئی کہ آپ پہاڑی کی چوٹی پر چلے جاتے اور خود کو گرا دے، اس کیفیت میں لاتے جب اپنے آپ کو، تو حضرت جبرائیل وہاں پر تشریف لے آتے، کہتے رک جائیے، رک جائیے، آپ اللہ کے نبی ہے، یہ بات حق ہے۔ جب آپ حضرت جبرائیل امی سے وہی بات سنتے تو آپ کو سکینہ حاصل ہو جاتا، ایک سکون مل جاتا اور آپ لوٹ کر کے واپس آ جایا کرتے، سمجھے۔ اس کے بارے میں علماء نے تفصیلی بحث کی اور کہا ہے جو اصل حدیث ہے وہ اصل حدیث کا یہ حصہ نہیں ہے۔ حضرت معمر نے اس کو بعد میں ذکر کیا ہے، کن سے ذکر کیا ہے، کس طرح سے ذکر کیا ہے، اس کی تفصیلات دستیاب حدیث پاک میں نہیں ہوتی۔ پھر علماء بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے، مقام نبوت، خاتم النبیین ہونے کا جو مقام آپ کا ہے، اس مقام سے یہ بات میل نہیں کھاتی کہ اپنے آپ کو آپ نے معاذ اللہ خودکشی کے لیے تیار کیا، یہ میل نہیں کھاتی۔ سب سے اچھا موقف یہ ہے کہ روایت کے اس حصے ہی کا جو ہے علماء کرام نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ سب سے اچھا موقف، سب سے اچھا کہ وہ بات جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے منصب سے میل نہ کھائے، مطابقت نہ رکھے، ایسی بات کا انکار کر دیا جاتا، سمجھے۔ اصول ہے وہ کیسا ہی واقعہ لائے، کوئی بات کہے، اگر وہ واقعہ اسلام کے ایمان کے بنیادی عقائد کے خلاف اگر ہے تو اس واقعے کا انکار کر دیا جائے، سمجھے، اس واقعے کا انکار کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ کئی لوگ اس کو بھی بیان کرتے ہیں، اور بطور خاص جو مستشرقین ہیں، جو اسلام کے مخالفین ہیں، ان کے جو مورخین ہیں، اس بات کو بھی انہوں نے بڑے ہنگامے کے ساتھ پیش کرنے کی کوششیں کی۔ ہم نے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس طرح کی باتیں اگر آئی ہے تو ان باتوں کا مقصد، ان باتوں کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے، سمجھے۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ہاں یہ حدیث کا حصہ ہے، کسی نے مانا ہے، الگ الگ روایتوں کے ساتھ مانا ہے، تب بھی ایک بات جو میں کہتا ہوں الحمدللہ وہ اطمینان دلانے کے لیے آپ سے کہتا ہوں، وہ کیا ہے، وقت ہوا جاتا ہے، سنجیدہ بات ہے، اس لیے آپ سے کہتا ہوں، سن لیجئے گا جو میں کہتا ہوں نا، آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ حضور پاک کو اللہ رب العزت نے خالص فطرت کے ساتھ اور انسانی کیفیت کے ہر گوشے سے گزارا، انسانی کیفیت کے ہر احساس سے اللہ رب العزت نے حضور کو گزارا، ہر احساس سے گزارا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو یا غم ہو، انسانی فطرت کا جو احساس ہو سکتا ہے، ہر کسی میں ہر احساس پیدا ہو ضروری نہیں ہے، لیکن کوئی ایک تو کامل انسان ہونا چاہیے کہ جو ہر احساس سے گزرے اور اس احساس سے گزر کے بندگی کے اعلیٰ نمونوں کو دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکے۔ ایک اعلیٰ نمونہ اس احساس سے گزرنے کے باوجود اگر کوئی پیش کرنے والی ذات ہے، اس ذات کا نام محمد رسول اللہ۔ تو یہاں رک کر کے یہ میری اتنی بات ہے، میں کہتا ہوں اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو اللہ رب العزت کی عطا ہے، اور اگر میں اس میں چوک کر رہا ہوں تو یہ میرے نفس کی خطا ہے، میں صاف کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ خودکشی کا احساس بھی ایک احساس ہے، یہ احساس بھی احساس ہے، آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، بندہ گزرتا تو ہے ایک احساس سے، ایک تکلیف سے، ڈپریشن کے ایک کیفیت سے گزرتا تو ہے، شاید کہ اللہ رب العزت نے اس کیفیت سے بھی حضور کو گزار دیا۔
میرے پیارے نبی گزر جاؤ، گزر کے زمانے والوں کو بتاؤ کہ ہاں اگر انسانی کیفیات کے اندر کبھی یہ کیفیت آتی ہے، اسے پلٹ کر اپنے رب کی طرف جانا چاہیے، اسے پلٹ کر اپنے رب کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ شیطان اور اپنے نفس کے چنگل میں پھنس کے اپنی جان کو برباد کر دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ درس اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے ہم تک اور آپ تک پہنچا دیا کہ سمجھو، اس کیفیت کو بھی سمجھو۔ حضور نے اس کیفیت کو بھی سمجھا کہ رحمت للعالمین ہے۔ یہ رحمت للعالمین کیا مطلب؟ یہ عالمین کے لیے رحمت ہے، عالم کی ہر چیز کے لیے رحمت ہے۔ کیا یہ احساس رکھنے والوں کے لیے بھی رحمت ہے؟ ہاں آپ نے کہا رحمت ہے، بالکل رحمت ہے، اس لیے خوف دلایا ہمیں آپ کو۔ آخری بات ہے، وقت ہوا جاتا ہے لیکن اہم ہے، اس لیے کہتا ہوں میں آپ سے، یہ خودکشی کی کیفیات بھی آج ہمارے یہاں عام ہو رہی ہے۔ وہ چیز جو کبھی مسلمانوں میں سالوں برسوں میں کہیں کسی عورت کے تعلق سے سننے میں آتی تھی، آج نوجوان لونڈے بھی کر رہے ہیں، نوجوان لڑکے بھی کر رہے ہیں۔ یہ تو حد ہو گئی۔ آپ کو افسوس کی بات بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے جانتے ہو، آج تو کئی مسجد کے امام بھی قرضوں سے پریشان ہو کر خودکشی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مسجد کے امام بول رہا ہوں، ایک نہیں کئی کیسز ہو چکے اب تک۔ ہمارے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں آپ، اس لیے یاد رکھو، میں نے بھی پناہ مانگنی ہے، آپ نے بھی پناہ مانگنی ہے، اور رب سے دعا کرنی ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہر وہ حرام طریقہ، چاہے وہ لقمے کا ہو یا جان کا ہو یا رب تبارک و تعالیٰ ایمان کا ہو، ہر وہ حرام طریقہ جس سے تو اور تیرے حبیب ناراض ہو جائے اور دین و شریعت کی مخالفت ہو جائے، رب تبارک و تعالیٰ ہر اس چیز سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ خودکشی اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا، جس نے جس انداز میں خودکشی کی، سوسائڈ کیا، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم کے اندر اسی کام کے ذریعے جیتا اور مرتا رہا۔ کوئی پھانسی لے کر مرا ہے تو جہنم کی سزا یہ ہے کہ جہنم کے اندر صرف اسے پھانسی دی جائے۔ زہر کھا کے اگر کوئی مرا ہے تو وہ زہر کھا کے مرتا رہے گا، جیتا رہے گا، مرتا رہے گا، جیتا رہے گا۔ وہ ڈوب کے مرا ہے، جل کے مرا ہے، اس کی کیفیت یہی ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو سمجھا دیا ہے نا۔ بہرحال ایک بات تھی، کہنے کی بات تھی، میں نے آپ تک پہنچا دی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور بہتر طریقے سے آپ تک پہنچانے کی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ربیع النور شریف میں اس کے آگے کے واقعات اور معاملات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک ربیع النور شریف کی آمد ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاکیزہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خوب طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، حضور کی محبت اور حضور کا ادب ہمیں سب کو نصیب فرما، اور رب تبارک و تعالیٰ تیری عطا کردہ زندگی کا ہر لمحہ نعمت سمجھ کر اسے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو فطری موت نصیب فرما، ایمان کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کھڑے ہو جائے، سب درست کر لے، جن لوگوں نے سنت ادا نہ کی سنت ادا۔